बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह वराइच ने कहा है कि इंसदाद डेंगू इकदाम वक्त की ज़रूरत है। वेक्टर सर्वेलेंस करने वाली टीमों का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है। हॉटस्पॉट की निगरानी और इंसदाद डेंगू SOPs पर अमल दरामद तमाम सरकारी इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंसदाद डेंगू SOPs पर अमल दरामद से ही डेंगू से बचा जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इंसदाद डेंगू इकदामात के जायज़ा इजलास की वज़ारत करते हुए किया। इजलास में मेंबरान इंसदाद डेंगू कमेटी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के ज़िले सरबराह खान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अहमद कमाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िला में हॉटस्पॉट की निगरानी के साथ साथ वेक्टर सर्वेलेंस का काम तवातर से जारी है। उन्होंने बताया कि ज़िला में इंसदादी डेंगू के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सैफुल्लाह वराइच ने हदायत की कि सरकारी अफसरान अपने सरकारी दफातर और ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम करें। नशीबी जगहों पर पानी खुश्क करके जगह को मिट्टी से पुर करें ताकि बारिश का पानी ना खड़ा हो। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू के फैलाव को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से ही किया जा सकता है और इसके लिए हमें मुश्तरका काविशें करना है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल मेंबर टैक्सीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद जमान वट्टू ने कहा कि रेवेन्यू अफसरान सरकारी वाजबात की वसूली पर खसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ज़राए आमदन बढ़ने से ही अवाम के लिए सहूलियात फराहम हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग का अमल जारी है, जिससे रेवेन्यू अफसरान की जवाबदेही मुमकिन होगी। वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में एक खुसूसी इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें साहिवाल डिवीजन में सरकारी वाजबात की वसूली का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तीनों इजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अफसरान और तहसीलदारान ने शिरकत की। मेंबर टैक्सीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद जमान वट्टू ने इस साल की कारकर्दगी को पिछले साल की निस्बत बेहतर करार देते हुए कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और साजगार माहौल फराहम किया जाए ताकि इन्हें सरकारी वाजबात की अदायगी में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 6 माह से पुराने रेवेन्यू मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए और सरकारी फ़राइज़ की अदायगी में कानून को हर हाल में मद्देनज़र रखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर सरकारी वाजबात के साथ साथ अबियाना की वसूली का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। उन्होंने रेवेन्यू अफसरान पर जोर दिया कि मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए बाकायदगी से अदालत करें। उन्होंने कहा कि अफसरान की कारकर्दगी मुकदमात के डिस्पोजिबल से जांची जाएगी। इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मौजूदा माली साल के पहले 2 माह में साहिवाल डिवीजन से 52 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई। जिशान हारिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला हानेवाल के शहरियों को रिलीफ के लिए हुकूमती पार्लियामेंटेनियर्स और ज़िली इंतज़ामिया मुतहरिक चेयरमैन MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास। चेयरमैन कमेटी का महकमों को अवामी रिलीफ के लिए दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल में लाने का हुक्म। प्राइस क्राइम कंट्रोल सुथरा पंजाब पर हुसूसी फोकस की हदायत। MNA मोहम्मद खान डाहा, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स राना मोहम्मद सलीम हनीफ की शिरकत। अरकान सूबाई असम्बली चौधरी ज़ियाउर रहमान, असगर खयात हिराज भी इजलास में मौजूद। DC मोहम्मद अली बुखारी और DPO इस्माइल खाड़क ने कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्लियामेंटेनियर्स को तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार बारे भी आगाह किया गया। किसान कार्ड, ट्रैक्टर स्कीम और हुकूमत पंजाब के दीगर फलाही इकदामात बारे भी ब्रीफिंग। म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतरी के लिए इकदामात, ज़रूरी तजावीज़ात खात्मा किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सुथरा पंजाब पर फोकस, देहात को ज़ीरो वेस्ट किया जाए। शहरों को साफ पानी की फराहमी के लिए प्लांट्स के फिल्टर बर वक्त तब्दील किया जाए। तरक्याती मनसूबियत शफाफियत के साथ मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर इजलास में ज़िले इंतज़ामिया और तमीराती महकमों से मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फ़िरोज़ा से। हमारे तहसील रिपोर्टर ज़ाहद महमूद का मौका के मुताबिक फ़िरोज़ा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के ज़ेर तमाम सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसकी मेज़बानी दी रॉयल स्कूल एंड कॉलेज ने की। रईस फ़याज़ अहमद खोखर, चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल OPS के तावन से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस दी रॉयल सिटी कैंपस फ़िरोज़ा में हुई, जिसकी सरपरस्त डायरेक्टर राव नईम रॉयल स्कूल एंड कॉलेज ने की। सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिसमें दी रॉयल स्कूल, चीमा टाउन रॉयल सिटी कैंपस स्कूल, लब्बैक स्कूल, लिटिल स्कॉलर स्कूल और अल्पाइन स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद बच्चों के दरमियान तिलावत कुरान पाक के मुकाबले हुए, नात के मुकाबले हुए और तकारीर के मुकाबले हुए। नुमाया पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। इस तकरीब में उसातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब के अहतमाम पर उसातिज़ा और बच्चों के वालिदैन और बच्चों को खाना भी खिलाया गया। बच्चों के वालिदैन ने राव नईम डायरेक्टर दी रॉयल कॉलेज का शुक्रिया अदा किया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब के इनेकाद पर हराजी तहसीन पेश किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن فری ڈرگ پنجاب کے تحت RPO شہپورہ اطہر اسماعیل کی ہدایت پر صدر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. SHO تھانہ صدر مرید کے ظہیر عالم شاہ کی اپنی ٹیم کے خمرہ دبنگ کارروائی. بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ عمران عرف حیدر شاہ رنگے ہاتھوں گرفتار. 10 کلو چرس برآمد. مقدمہ درج. RPO شہپورہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں. جرائم پیشہ افراد سے سختی سے نپٹا جائے گا. ICC چیمپئن ٹرافی ٹورنامنٹ 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصل آباد میں جاری بحریہ ٹاؤن چیمپئن کپ اور اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا. جبکہ میٹنگ کے دوران چیئرمین PCB محسن نقوی کی ICC چیمپئن ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات کرتے ان کا کہنا تھا کہ ہر کمیٹی کی ذمہ داریاں طے کی جائیں اور کام شروع کیا جائے. چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، جس کے انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے. اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کیا جائے. اسٹیڈیمز کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. اپ گریڈیشن کے بعد شائقین کرکٹ کا ویو بہتر لگے گا اور میچ کو بہت انجوائے کریں گے. بحریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ کے میچز میں فیصل آباد کے شہریوں کا جوش و خروش کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کا جوش و خروش قابل ستائش ہے. جبکہ فیصل آباد میں بھی PSL میچ کرانے کا جائزہ لیں گے. اجلاس میں چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سلمان نصیر سمیت چیف فائنینشیل آفیسر جاوید مرتضیٰ، PCB کے تمام ڈائریکٹرز اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم صحت کے موقع پر پنجاب آرٹس کونسل بہاولپور کے زیر اہتمام مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ فوٹوگرافر طارق سلیمانی کی تصاویر نمائش کے لیے رکھی گئی اور بہاولپور کی دستکاریوں کو بھی اجاگر کیا گیا. ریت اور آسمان کے درمیان کے موضوع پر چولستانی ثقافت پر مبنی معروف آرٹسٹ محمد علی افضل جلوانہ کی پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا. عالمی یوم صحت کے موقع پر پنجاب آرٹس کونسل بہاولپور نے اپنے سالانہ ثقافتی کیلنڈر کے اجراء سمیت آرٹس کونسل کی ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر ادارہ کوتھم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور پنجاب ٹورزم کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے. ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے عالمی یوم صحت کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہاولپور آرٹ کونسل کی کاوشوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ چولستان کی سرمائی سیاحت کو فروغ دینے سے تحلیل کاروں کے لیے آمدن کے ذرائع پیدا ہوں گے اور صحت کے بڑھتے ہوئے رجحان سے خطے کے لوگوں کو کاروبار کے بے شمار مواقع حاصل ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں صحت کے فروغ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور اس سلسلہ میں تمام متعلقہ ادارے بھرپور کردار ادا کریں. تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر فرحانہ قریشی، محمد علی افضل جلوانہ، ڈائریکٹر آرٹ کونسل میاں عتیق احمد، پیر عثمان غنی، ڈاکٹر سلیمان قریشی اور پروفیسر ناجیہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے صحت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا کی زیر صدارت دفتر کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلینٹ سیل کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کے ازالہ کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے ہدایت کی کہ موصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام بروقت مکمل کرائی جائیں اور اسکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ کو دوبارہ روگن کیا جائے تاکہ طلباء کو آمد و رفت میں آسانی ہو. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اسکولوں، مراکز صحت اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں صفائی ستھرائی اور تعمیر و مرمت کے کام بروقت مکمل کرائے جائیں اور پارکس، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال اور درختوں کی بہتر انداز میں تراش اور پودوں کی آبیاری پر خصوصی توجہ دی جائے. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ لائٹ فنکشنل رکھی جائیں اور مین ہولز پر ڈھکنوں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اشیاء خوردونوش مقرر کردہ نرخ کے مطابق فروخت کی جائیں. نیز دکانوں، تندوروں، نان شاپس اور بیکریوں میں نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کرائی جائے تاکہ صارفین کو خریداری کے وقت دشواری کا سامنا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد احمد، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی ڈاکٹر ثنا رام چند، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر احمد شیر گوندل، ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ربینہ اقبال عباسی، CEO ایجوکیشن محمد اکرم چودھری، سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید، ضلع کونسل میونسپل کمیٹی اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. جبکہ دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے وزیریہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی.
کاموں کے سے محمد منیر گرا کی رپورٹ کے مطابق صدو کے سید زہیب الحسن شاہ اور شہزادہ شاہ سید میڈیکل سٹور والے کو ضلعی چیئرمین گجرانوالہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مقرر تقریب کا انعقاد ہیمن پیلس میرج ہال راجہ میں کیا گیا، جس میں ملک کے نامور شخصیات کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی معززین نے شرکت کی، جن میں خصوصی مہمانان خصوصی سفیر امن کمیٹی پاکستان گولڈ میڈلسٹ عظمت علی گوری، چیئرمین سپریم کونسل پاکستان علامہ علی شوکت نقی، چیئرمین پاکستان، وائس چیئرمین علی ڈوگر، سپریم کونسل پاکستان چودھری امتیاز اختر رانا، انوار الحق چیئرمین پاکستان، وائس چیئرمین پنجاب سید شاہد علی چودھری، رفیق وک اور دیگر نے بھی شرکت۔ قومی امن کمیٹی مذاہب کے اراکین نے باری باری اپنے خطاب میں کہا کہ سید فیملی میں سے گجرانوالہ قومی مذاہب امن کمیٹی کا چیئرمین بننے پر ہم سید زہیب الحسن شاہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں گجرانوالہ میں امن برقرار رکھنے بھرپور کردار ادا کریں گے، جس پر سید زہیب الحسن شاہ نے تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں علاقے کی کثیر تعداد بھی شرکت کی، آنے والے مہمانوں کے لیے توازے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغوں کے نواحی گاؤں پریل بلیدی کے گاؤں سعید خان چانڈیوں میں 5 سال سے بند پرائمری اسکول کو کھولنے کے بعد علاقے مکینوں اور اسکول میں زیر تعلیم طلباء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر علاقے میں مبین اور غلام نبی چانڈیوں نے بتایا کہ 5 سال سے اسکول بند ہونے سے ہمارے معصوم بچے کی تعلیم تباہ ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار محکمہ تعلیم کو اسکول کھولنے کی درخواستیں دی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے وزیر تعلیم سندھ، منتخب نمائندوں اور محکمہ تعلیم کے حکام درخواست کی کہ سعید خان چانڈیوں پرائمری اسکول کو چلایا جائے تاکہ معصوم بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچ جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرکل ٹیکسلا کی، جہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ اون نیوز آسم امان۔ اے ایس پی سرکل ٹیکسلا کائنات اظہر خان کی لوسر شرفو پرائمری اسکول میں کھلی کچہری، عوامی حلقوں کے برائے نام حاضری، چند خواتین کی شکایات پر فوری مسائل حل کرنے کا عندیہ۔ کھلی کچہری کی تشہیر نہ ہونے کی وجہ سے سائلین کی کھلی کچہری میں عدم حاضری رہی۔ ہمارے نمائندے اون نیوز آسم امان کے مطابق گزشتہ روز اے ایس پی سرکل ٹیکسلا نے کھلی کچہری کا بلا تحشیر اعلان کیا، جس وجہ سے تعداد میں صرف 3 خواتین نے اپنے مسائل کے بارے میں شکایات درج کروائیں، جن کے ازالے کے لیے اے ایس پی صاحبان نے موقع پر فوری احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں تینوں تھانوں کے ایس ایچ او صاحبان کے علاوہ ایچ آئی یو کے انسپکٹر محمد ممتاز اور ایس آئی اور اے ایس آئی صاحبان بھی شریک رہے، جبکہ مرکزی انجمن تاجران کے نائب صدر رستم ممتاز خان، وکا ممبر کینٹ بورڈ ملک اظہر نواز، المعروف ملک اجی، وارڈ نمبر 7 کے امیدوار ممبر کینٹ بورڈ راجہ طارق محمود، مرکزی انجمن تاجران رجسٹر و ماڈل ٹاؤن کے صدر الفت حسین کے علاوہ ٹیکسلا پریس کلب کے ترجمان خادم حسین، ٹیکسلا پریس کلب کے صدر سید رضوان شاہ۔ رخ کرتے ہیں ٹیکسلا کا، جہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ اون نیوز آسم امان۔ اسٹام وینڈر ٹیکسلا کے زیر اہتمام سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کانفرنس ٹیکسلا کچہری میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی صدر بار ٹیکسلا ملک خالد شہزاد تھے۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔ بابو رب نواز شیخ نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا اور فردن مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے رہے۔ سالانہ تقریب سیرت النبی اسٹام وینڈر گروپ سید آفتاب حسین شاہ، ہمایوں خان جدون، بابو رب نواز شیخ، محمد رضوان ڈار، محمد ندیم اختر، واجد حسین شہزاد خان، گلفراز خان کی زیر قیادت منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں ٹیکسلا کے مشہور معروف وکلا صاحبان راجہ طاہر محمود ایڈوکیٹ، ملک اشفاق ایڈوکیٹ، عارف خان ایڈوکیٹ، الطاف حسین ایڈوکیٹ، ابرار خان ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری سید تجمل حسین کاظمی ایڈوکیٹ، ملک خالد شہزاد صدر ٹیکسلا بار اور معروف صحافی اکثر اوان آسم اوان نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ مقررین نے فردن آقا علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض بابو رب نواز شیخ نے ادا کیے۔ مہمانوں میں اے سی آفس کا تمام عملہ، کمپیوٹر آفس کے ذمہ داران، پٹواری سید صبت الحسن شاہ اور ان کے رفقا نے شرکت کی۔ الطاف حسین ایڈوکیٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو بلندی اور ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائی۔ آخر میں ہمایوں خان جدون نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اس موقع پر لنگر کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔